دعا دی قبولیت واسطے صلوات ایک باری سارے اللہ اللہم صلی میرے محترم سامعین، قرآن لا ریب کتاب ہے۔ دنیا تے بہت زیادہ کتاباں موجود نے لیکن لا ریب کوئی نہیں۔ کتاباں بہت زیادہ نے لیکن جس کتاب شک کوئی نہیں وہ صرف قرآن۔ تاریخ شک ہو سکتا ہے کیونکہ تاریخ لکھن والا ہر صورت کوئی نہ کوئی ذہنی رجحان رکھتا ہے۔ کدی بھی ایسا نہیں ہویا کہ تاریخ ایک جیسی لکھی گئی ہو۔ اے جڑی تاریخ ہون لکھی جا رہی ہے یہ دے وچ بھی دو قسم دی تاریخ ہے۔ یہ عمران خان صاحب جتھے اج کل وہ کر رہے ہیں وہ لانگ مارچ، اتھے جڑی بندیاں دی تعداد ہے وہ پی ٹی آئی والے ہور دستے نے، نون لیگ والے ہور دستے۔ وہ اتنا جہا فرق ہے، تسی دیکھ لو کہ حالانکہ سامنے میں کیمرے بھی لگے نے، بندے بھی موجود نے، کوئی لمبی گل نہیں 20 سال پرانی۔ اے ہن پہ جاندے نے جی ٹی روڈ تے، ہر روز وہ اکٹھے ہوندے نے تے ہر روز خبراں دو آؤندی۔ میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ ہر روز وہ اکٹھے ہوندے نے تے ہر روز دو خبراں آؤندی ہیں۔ ایک دسدا ہے کوئی 10,000 بندہ سی، دوسرے دسدے نے 2500 بندہ سی، وہ دسدے نے 5000 بندہ سی، وہ آندے نے 1000 کو بندہ سی۔ یعنی ہزاراں دا فرق ایک دن چ پیا پیندا ہے، جدوں کہ لمبی گل نہیں۔ اے نے جتھے بندے جا کے بھی ویکھ سکتے ہیں، جتھے بندیاں دے اپنے بندے بھی موجود نے، تمہیں پتہ دونوں پاسے بندے موجود نے، انہاں دے بھی بندے موجود نے، انہاں دے بھی مخبر موجود نے۔ وہ دسدے نے کوئی 10,000 بندہ کٹھا سی اتھے، وہ آندے نے کوئی بھی نہیں، یہ 1500 تو 2000 بندہ سی۔ یہ دا مطلب ہے وقت کے تے آئے دور بھی نہیں، آئین موقع تے تاریخاں دو نے۔ یہ جمل دے متعلق ایک جیسی گل کیسے آ جائے گی؟ سفین دے متعلق ایک جیسی گل کیسے آ جائے گی؟ نہروان دے متعلق شکریہ ایک جیسی گل کیسے آ جائے گی؟ اے سامنے میں قبلہ دور بھی نہیں تے تاریخاں دو نے۔ وہ تعداد زیادہ دستے نے، مخالف تعداد تھوڑی دستے نے۔ میرے محترم سامعین، اسی طریقے نالی تاریخ بنی ہے۔ کسے دا رجحان نواز شریف صاحب والے وہ تعداد تھوڑی دستا ہے، کسے دا رجحان ذہنی عمران خان صاحب والے وہ تعداد بہت زیادہ دستا ہے۔ جی اچھا جی اچھا تو صحیح دسنا جی جدو آزان ہو گئی، میں نے جی پتہ لگا۔ صلوات ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد۔ میں عرض کر رہا سا کہ تاریخ ہر بندہ مورخ کسے نہ کسے نال ذہنی تعلق رکھتا ہے۔ اس تعلق تو نکل نہیں سکتا، کسے صورت نہیں نکل سکتا، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اے مجلس اعزا الحمدللہ ہو رہی ہے۔ پہلی مجلس جس کروائی سی جدوں اتنے شروع ہوئی ہے مجلس، میں نہیں پتہ کدوں آئی ہے، کسے بندے تے ابتدا کیتی ہے، جدوں بھی کسے کیتی ہے۔ یہ مجلس دی ابتدا جتھے ہوئی ہے اتھے بھی دو قسم دیا تاریخاں بنیاں نے۔ ایک وہ تاریخ جڑے مجلس نو پسند کردے نے، ایک وہ بندے جڑے مجلس نو نا پسند کردے نے۔ میرے محترم سامعین، جڑے پسند کردے نے وہ تاریخ کی لکھ دے نے، وہ لکھن گے کہ اتھے مولا دا ذکر کوئی نہیں سی، کوئی بندہ مولا دا ذکر نہیں سی کراندا۔ ایک بندہ مومن اٹھیا اللہ والا، انہیں ذکر خیر شروع کرایا اور مجلس آزاد انعقاد کرایا تے عزاداری شروع ہو گئی۔ یہ وہ تعریفی کلمات نے جڑے اس مورخ نے لکھے نے۔ جڑا بندہ مجلس نو پسند کر، جڑا پسند نہیں کرتا وہ کی لکھتا ہے؟ وہ آندا ہے اس پنڈ چ کوئی شرارت نہیں سی۔ تو اندازہ لایا ایک بندہ اٹھیا، انہوں ہورے کی ہویا، کتھوں گمراہ ہویا،
اسے اتنے کام شروع کر دیتا. ایک بندہ عبادت لکھتا ہے, ایک بندہ شرارت لکھتا ہے. یہ مطلب غصے والی گل نہیں. وہ ذہنی کی آندا جے پیا کی آندا. اچھا, ایک تے دنیا جہان تے کوئی مذہب ایسا نہیں سوائے شیعہ تو جتھوں بندے اگوں جڑا مرضی یہ بولتا ہے, جڑا مرضی ہے اتھے آ کے سانو پرا کر کے آپ کھلو جاندہ ہے. دنیا تے کسے نہیں سوائے مذہب شیعت. اہل سنت دے جلسے ہوندے نے, اہل حدیث دے جلسے ہوندے نے, دیوبندیاں دے جلسے ہوندے نے. نہ کوئی ربائی پڑھدا تو نظر آئے گا, تے نہ اگوں گلاں کردا کوئی نظر آئے گا, تے نہ کوئی آ کے خطیب نو ادھر کر کے تے آپ کھلو جائے گا. اے صرف جھاکا ایتھے ہی لتھا ہے اور کدھر. یعنی اگر نہیں کنٹرول تو صرف ایتھے ہی ہے. ایتھے کیمرے لانے والا دا بھی پتہ نہیں پہ کتھوں آئے ہیں. سیالکوٹ جو ہے ویسے تو سارے پاکستان دا ایک ہی ماحول ہے. میں عرض کرنا کہ صرف پاکستان ہے تسی پھر کے ویکھ لو, کوئی بندہ اپنی مرضی نال اٹھ کے جدوں مرضی ربائی پڑھن لگے سنیاں دے جلسے چ بکھاؤ, اہل حدیثاں چ بکھاؤ, دیوبندیاں چ بکھاؤ, یا مائک تے کھلوتے نعت خان ادھر کر کے تے کوئی بندہ کھلو کے شروع ہو جائے, کدی بھی نہ. ضرورت ہی نہیں کسی دی. صرف ایتھے چاکا کھلیا ہے, جڑا مرضی جدوں مرضی جو مرضی کرے, سارے فری نے الحمدللہ. صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بہت شکریہ میرے مہربانوں. میں عرض کر رہا سا کوئی گل اسی بھی کرنا ہونے ہاں, تو مہربانی کر کے دیکھو نا جی, میں بیٹھا سا میں سندا سا پیا, ہن پڑھتے سن پا پٹی صاحب, میں بھی نال ہی شروع ہو جاندا. بندہ پوچھے سنن دا بھی تے حوصلہ ہونا چاہیے بھئی, میں اتنے نال شروع ہو جاندا. ادو میں سندا سا پیا, میں سامعین نہیں سا. ہن میں خطیب ہن پڑھنا پیا, ہن تو مینوں سننا چاہیے نا. تہاڈی شکریہ. جڑے بندے ربائیاں پڑھدے نا جی, انہاں نوں میں عرض کیتی ہے. میں کیا جدوں بندہ ربائیاں پڑھدا ہوئے نا اتھے, جڑا اگوں اٹھے وہ ربائی پڑھے, تو جدوں اتھے کھلو کے بندہ آیتاں پڑھدا ہوئے اگلا اٹھ کے آیت پڑھے. جنہوں شوق آئے ہے دیکھو نا, ایک بندہ مجلس پہ پڑھدا اور ربائی پڑھدا امام حسین علیہ السلام دے شان دی, کسے نوں آوندی ہے انہیں بھی امام حسین دی شان دی ربائی پڑھی. ایک بندہ اٹھتا ہے حضرت ابو طالب دی شان دی ربائی پڑھدا پیا ذاکر, اگوں کسے نوں آوندی ہے ادوں اچھی ہو سکتا وہ بھی اٹھ کے پڑھ دے. میں جدوں پڑھدا ہوں میں پڑھنا آیتاں نبی دی شان ہے, مولا علی دی شان ہے, اللہ دی شان ہے, اہل بیت دی شان ہے. اگوں جنہیں اٹھنا ہے اس آیت پڑھنی ہے. مہربانی او دے نال ملدی جلدی جو کوئی میں پڑھدا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ خالق کائنات نے انہوں لا رائے بکھیا. تاریخاں ہر دور چ دو بنیاں نے, ہر دور چ دو بنیاں. ایک دا رجحان ہو رہے, ایک دا رجحان آ رہے. اس رجحان والا اپنے رجحان چوں نکل نہیں سکتا, کدی ممکن ہی نہیں کہ اپنے ذہن تو وکھری گل کرے. تاریخاں ہمیشہ دو بنیاں نے کیونکہ رجحان دو نے, بندے دو قسم دے نے. قرآن ایک کیوں ہے, بھیجن والا ایک ہے, کمال ہے کہ لیاؤن والا بھی ایک ہے, تے جدے دل تے نازل ہویا وہ بھی ایک ہے, تے جدے منہ چوں نکل کے بنیا وہ بھی ایک ہے. کمال لا رہ بیس رہے ہیں کہ لوح محفوظ تو اترے ہے تو وہ بھی اوڈی پاک ہے, لے کے جبریل آیا ہے تو وہ بھی اوڈا ہی پاک ہے. تے جس دل تے نازل ہویا ہے دل بھی اوڈا ہی پاک ہے. تے جس زبان چو برآمد ہویا ہے وہ زبان بھی اونی پاک ہے. تے قرآن دی قسم کاغذ تے لکھے ہے ہن بھی اونا ہی پاک ہے. بھیجن والا پاک ہے, لیاؤن والا پاک ہے, جدے اتے نازل ہویا ہے ذات پاک ہے, جدے منہ چو نکلے وہ زبان پاک ہے, جس کاغذ تے لکھے ہے ایک قرآن پاک ہے. تو اڈا کی خیال ہے جان لگیا نبی نے کسے پلید نوں دے جانا سی. بہت شکریہ مولا کائنات انہوں جزا دے دے. شکریہ. جان لگیا بھی پیغمبر نے فرمایا غدیر دے مقام تے میرے کو الحمدللہ سیرت انسائیکلوپیڈیا اہل حدیثاں دی کتاب 10ویں جلد میرے کو موجود ہے, 10 جلدہ چونہ لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر نے غدیر میں فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے. ثقلین یہ دونوں وزنی چیزیں ہیں, دونوں وزنی چیزیں ہیں. اور نبی نے فرمایا کمال یہ ہے کہ جب تم دونوں کو الگ الگ دیکھو گے ایک دوسری سے بڑی نظر آئے گی. کدی تو انہوں قرآن عظیم نظر آئے گا, کدی تو انہوں اہل بیت عظیم نظر آؤں گے. اور اللہ پاک نے اس واسطے کہ ایک قرآن ہے, اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے عزیزو نازل بھی اللہ نے کسے ذرائع نال کیتا ہے, حفاظت بھی کسے ذرائع نال کرے. میں پھر عرض کرنا ایسے مجلس آزاد ہے
متعلق پتہ ہے سیکورٹی آفس ہے مجلس ہو رہی، ڈر گئے ہو؟ میں بیانا سیکورٹی آفس پتہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، ڈی پی او صاحب دے علم ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، ڈی سی صاحب دے علم ہے مجلس ہو رہی ہے، کیونکہ ملازم بار میں ویکھے نے ہوں آپ تے نہیں آئے لیکن ہو رہی ہے، انہوں نے پتہ ہے وہی کروا رہے ہیں، ڈی پی او صاحب کروا رہے ہیں، ڈی سی صاحب کروا رہے ہیں تو مجلس ہو رہی ہے، ویسے وہ آپ نہیں، یہ مطلب ہے کروان والا غائب بھی ہوئے نا یار، انتظام کرنے والا غائب بھی ہوئے تو ضروری نہیں کہ وہ آوے تو سامنے ہی آوے تو انہوں ملیا ہی جائے، یہ مطلب اس عملہ بھیج دیتا ہے، عملہ بھیج دیتا ہے نا، عملہ بھیج دیتا ہے نا۔ عزیز گل ہے یار، ایک ڈی پی او ضلع دا افسر ہے، ایک ڈی سی ضلع دا افسر ہے، کمال ہے وے وہ ہر تھا آپ نہیں ہوندے، انہاں عملہ رکھے ہے تے اکبر نے کوئی عملہ نہیں رکھے۔ اے اللہ کریم اکبر ہے، اتنی وڈی ذات ہے جی سبحان اللہ، وہ اتنی وڈی ذات ہے، وڈے وڈے ہوندے نے چھوٹے چھوٹے ہوندے نے، آج جننے وڈے وڈے نے وہ سارے آپ کرکٹ نہیں پہ کھیڑ دے، سارے بچے پہ کھیڑ دے کیونکہ وڈے وڈے سارے ٹی وی اگے بیٹھے، اور جڑے کرکٹ نے نا وڈے وڈے وہ سارے ٹی وی اگے بیٹھے نے۔ آج بہت رش کٹ ہے، الحمدللہ ویکھ کے آیا میں، آرام نال جلدی آ گئے ہیں، اس واسطے ایک تے دوست نے فون کیتا ہو سکا دکانیں ساریاں بند ہو گئی ہیں، ساری قوم جڑی ہے ہم تن گوش ہو کے خشوع و خضوع نال اس ویلے میچ ویکھ رہی ہے، تاں میں دعا کر دیتی ہے کہ اللہ پاک جویں انمحاق نال بندے ویکھ رہے ہیں، اللہ پاک سانوں فتح دے تاکہ پاکستان چ کچھ آسودگی، کچھ تے کسے پاسے ٹھنڈی ہوا آوے، وہ یار کسے پاسے صحیح، باقی دین چھڈو مذہب ایک پاسے، چلو کرکٹ نال ٹھنڈی ہوا آ جائے، کچھ بندیاں تے ذہن تے ٹھنڈے دل تے ٹھنڈے ہونا جی، مولا تانوں جزائے خیر دے، جڑا اندروں تپیا ہوئے کوئی گل بھی چج نال نہیں سندا، جڑا اندروں تپیا ہوئے وہ کوئی گل چاج نہیں سن سا، تھوڑا جا بندے ذہنی طور تے آسودہ ہون، پھر وہ کم از کم مذہبی طور تے بھی اور سیاسی طور تے بھی کچھ گرمی کٹ سکتی ہے، کوئی ٹھنڈے تے ہون۔ اللہ مہربانی۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے محترم سامعین اللہ نے بھی عملہ رکھے ہے، ایک کتاب لا ریب میرز کیتی ہے، یہ میرا موضوع ہے، یہ شک کیوں نہیں، شک اس واسطے کیوں نہیں کہ جتھوں ٹری ہے نا تے جتھوں تک آئی ہے درمیان چ مشکوک بندہ ہی کوئی نہیں، بہت شکریہ، درمیان چ کوئی مشکوک ذات ہے ہی نہیں، اللہ بھیجن والا ہے تو بھی کمال، لوح محفوظ تو اتریا قرآن وہ بھی کمال، جبریل لے کے آیا تو وہ بھی کمال، جس دل تے اتریا قلب اطہر بھی پاک، تے جس زبان چوں نکلیا اور زبان مبارک بھی پاک، تے پھر جنہیں کاغذات لکھیا الحمدللہ کاغذ بھی پاک نے، تے اسی وضو تو بغیر انہوں ہاتھ نہیں لا سکتے، یہ دا مطلب ہے یہ لا ریب تاں رہی ہے کہ سارا سلسلہ ہی لا ریب ہے، مہربانی مہربانی، یہ لا ریب اس واسطے ہے کہ سارا سلسلہ لا ریب ہے، کسے وچ کوئی شک نہیں، یہ جڑی روایت ہے تے آیت ہے یہ دے فرق کی ہے، آیت وچ جڑا سلسلہ ہے وہ سارا لا ریب ہے، سارا ہی شک و شبہ تو پاک ہے، وہ جڑی روایت ہے نا وہ دے بچے راوی نے، وہ راوی وہ کدے کلو سنیا انہیں کدے کلو سنیا انہیں کدے کلو سنیا انہیں کدے کلو سنیا، وہ جنہیں وچ بندے راوی ہوندے نا وہ سارے چونکہ لا ریب نہیں ہوندے، شکریہ مری مہربانی، اس واسطے روایت کوئی کچی ہو جاندی ہے، کوئی پکی ہو جاندی ہے، کوئی ضعیف ہو جاندی ہے، کوئی کمزور ہو جاندی ہے، کوئی بہتر ہو جاندی ہے، وہ درمیان والے راوی جڑے نا جی انہاں وچ کوئی کمی بیشی پائی جاندی ہے، مثلا جڑا بندہ مجلس سنن آئے ہے وہ آکھے گا الحمدللہ جی تھوڑا ہی تھاں باقی سی، باقی امام کوٹ پرے ہے سی، تے جڑا بندہ مخالف ہے انہوں نے کہا کھ بھی نہیں سی، یہ مطلب ہے راوی او وکھر ہے تے او وکھر ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن اس واسطے لا ریب ہے کہ درمیان چجار سارے سلسلے بے عیب نے، سارے سلسلے ہی لا ریب نے، یہ مطلب ہے قرآن پاک پیغمبر ایسے لوگاں نو دے کے گیا ہے جڑے قرآن دی طرح لا ریب بھی ہون اور بے عیب بھی۔ میں مثال دینا ہوں آج پھر دے دینا، اے میرے کل قرآن ہے، اے میں قرآن دا پہلا حصہ کھولیا ہے، اے پہلا ایتھوں بھی پا کے ایتھوں کھولیا ہے، ایتھوں بھی پا کے ایتھوں کھولیا ہے، ایتھوں بھی پا کے ایتھوں کھولیا ہے، ایتھوں بھی پا کے جتھوں کھولیا ہے اتھوں ہی پا کے جتھوں پھولیا ہے
اتوں ہی پا کے میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے میرے عزیزو میرے نبی دی زندگی جتھوں پھولو گے نا اتوں ہی پا کے بچپن حضور دا پا کے لڑکپن حضور دا پا کے جوانی حضور دی پا کے بڑھاپا حضور دا پا کے یعنی میلاد مقدس تو لے کے وصال پاک تک نبی دی پوری زندگی انج پا کے کہ اللہ قسم او شاید ہی اٹھاندہ ہے جدے چ شک کوئی نہ ہوئے قسم او دی اٹھاندہ ہے جدے چ عیب نہ ہوئے اور سورہ مبارکہ الحجر اور آیتہ نمبر 72 تے 14واں پارہ اللہ فرماندہ لعمرکا میرے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم ساری زندگی کی قسم یہ مطلب ہے میرے نبی دی ساری زندگی بے عیب ہے ساری زندگی سارے اٹھاؤ جی ساری زندگی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری آپ نے مصطفیٰ کو کیسا پایا انہیں کمال دسیا انہاں کہ اگر لفظوں میں لکھا جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں گلیوں میں چلنے لوگے تو محمد مصطفیٰ سبحان اللہ یعنی لکھیا جائے تے قرآن گلی چ ٹر پوے تے سرکار محمد مصطفیٰ نے یہ مطلب ہے جویں اے پا کے نبی پا کے ہاں ایک گل ہو رہے تسی فرماؤ ایک باری اپنی زبان معطر فرماؤ ایک قرآن کنے گھنٹے پاک رہندا ہے تو پھر وضو کرن ٹر جاندا ہے نہیں وضو کرنے جاندا غسل کرنے جاندا ہر ویلے پا کے تو میرا خیال ہے پھر نبی پاک دے متعلق بھی اگر بندہ مان جائے کہ وہ بھی ہر ویلے پا کے تو میرا خیال ہے حرج تو کوئی نہیں مان جانا چاہیے ہے نبی بھی تے ہر ویلے پا کے بھائی قرآن ہر ویلے پا کے تے نبی ہر ویلے پا کیوں نہیں میں نبی دی شان دا جملہ پڑھنے لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں ہاتھ چ قرآن رکھے ہے قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے محمد کے بولنے سے قرآن سبحان اللہ رنگ لگ گیا نے مجلس شکریہ کہ بلا قرآن دے لب ہلن نال حضور نہیں بنے حضور دی زبان ہلن نال قرآن بنے اور جدی زبان حرکت کرے تے بچوں جو نکلے او ایڈا پاک ہے او آپ کے ڈا پاک ہوئے گا میرے عزیزو قرآن پاک جدوں دا اترے ہے تے جدوں تک روے گا انہوں ضرورت ہے کہ بندہ آکھے لے آؤ میں تو انہوں پاک کر دیں نہیں بھائی تو آڈے نہیں تو صدقے ہیں سوچ کے آکھا جے پھر کوئی سوچ لو پہ کوئی بندہ نعوذ باللہ تو انہوں آکھے تو آڈے کر قرآن ہے لے آؤ میں ذرا تو انہوں پاک کر دیں وہ آکھن گے بھائی جی تسی اپنے دماغ دا علاج کراؤ قرآن ساڑھے کر رہے تے قرآن ہر ویلے پاک ہے وہ تو انہوں آکھے کہ دے وچ کوئی ایسی چیز ہے جڑی نہیں ٹھیک ہو میں وچوں کٹ دینا تے باقی ٹھیک ہو جائے گا وہ آکھن گے تو ہی پنڈوں نکل جا تو ہی ساڑھے پنڈے ایک ایسی شے آ گئی ہیں جڑی ٹھیک نہیں قرآن وچ کوئی ایسی شے نہیں جڑی وچوں کڈیے تے پھر پاک ہوئے قرآن وچ کوئی ایسی چیز نہیں جڑی وچوں کڈ لئیے نعوذ باللہ تے پھر پاک ہوئے وہ یار جدو قرآن وچوں ایسی شے نہیں ملدی جڑی ناجائز ہوئے نا پاک ہوئے تے وچوں کڈنی پے تسی من کے میں گئے ہو کہ جبریل پریشان کر کے وچوں شے میں کٹ سبحان خیر ہوئے تو میرے محترم سامعین کیویں ممکن ہو سکتا ہے وہ جدو قرآن وچ ایسی چیز کوئی نہیں جڑی وچوں کڈن دے قابل ہوئے تے پیغمبر وچ ایسی شے کتھوں آ گئی سی جڑی وچوں کڈن دے قابل ہوئے میرے محترم سامعین جڑے ویلے واقعہ ہویا ہے نوید عاشق صاحب نال سیالکوٹ دے علاقے چ تے ہر بندے نے دکھ دا اظہار کیتا ہے کہ یار کم از کم انہاں بندے نوں ہوش ہی نہیں کہ ایک بندہ آیا ہے آ کے وچ بہ گیا ہے اسلحہ لے کے آ گیا ہے یار وہ بندے اس بندہ تے مجرم ہے ہر بندے نے محسوس کیتا ہے کہ کم از کم جنہاں دے گھر مجلس ہو رہی سی جس علاقے چ ہو رہی سی کوئی 4 بندے اتھے کوئی نہیں سن جڑے کم از کم بندہ چیک کر کے بندہ پسٹل لے کے اندر آ گیا یہ دا مطلب ہے کہ بندیاں او دیتے بھی اعتراض کیتا ہے جنہاں چیک نہیں کیتا وہ اندر آیا کیویں یہ دا مطلب ہے اس بندے دی نسلٹ ہوئے گی جڑا انتظام کرتا ہے جنہیں مجلس رکھی ہے وہ آکھن گے یار تینوں نہیں ہوش بھی نہیں کم از کم تیرا حق بندا سی کم از کم چیک کر کے اندر جدی حفاظت دی ذمہ داری لئی ہوئے او دے کولوں کوئی شے لے کے اندر وڑ جائے تے او دی توہین ہوندی ہے ایمان نال فرما اللہ فرمایا حفاظت دا ذمہ میں لے ہے
یہ شیطان والی گل محمد مصطفیٰ دے اندر کیویں آ سر اٹھاؤ یار ممکن ہی نہیں یہ مطلب ہے جڑا بندہ رسول اللہ دے دل مبارک وچ کوئی شے سمجھدا ہے جڑی بعد وچ آ کے جبریل کڈیے پہلا وہ توہین نبوت نہیں کر رہا ساڈے نزدیک وہ توہین خداوندی کر رہا اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے یہ کپڑے نو جیباں کیوں دیاں نے چلو بھائی جی میں پہ آنا میرے حال ادھر ہوں ہی نہیں میں صاحب لایا ادھر ہوں ہی نہیں وہ یارا اتھے بندے کفن پاندے نے بندے کمیزاں نہیں پاندے شرٹاں نہیں پاندے پینٹاں نہیں پاندے اے جیباں کا دے واسطے ہوندیاں نے اے میں رومال جیب وچ رکھے ہے اے میں کڑی لاواں گا تے جیب وچ رکھ لاں گا اے اینک میرے کول ہے میں نو جیب وچ رکھ لاں گا ہن جیب وچ اینک رہنی تاں ہے جے جیب ٹھیک ہوے وہ یار ٹھیک ہوے گی تے وچ رہ گی نا اینو محفوظ تاں رکھے گی جے اندر دے سوراخ نہ ہوے اے اندروں پھٹی ہوے او تھلے ڈگ پے گی بوجھا بھی ٹھیک ہی ہوے گا تے وچ پیسے رہن گے تے جے تھلے سلائی اڈڑی ہوے تے تھلے ہی ڈگن گے یہ مطلب ہے شے محفوظ اتھے رہندی ہے جتھے عیب کوئی نہ ہو سبحان اللہ یارا شے محفوظ اتھے رہندی ہے جتھے کوئی عیب کوئی نہ ہوئے پرانیاں بابیاں تے شاپراں چ پیسے رکھے ہوندے نے کہ جی تو پانی چو لنگنا پائے بارش آ جائے تو پیسے تے بچنا کیونکہ جیب وچ پیسے گلے ہو سکتے ہیں لیکن مومی کاغذ گلے نہیں ہو سکتے بابے نو پتہ ہے کہ پیسے کیویں محفوظ رہنے نے اللہ نو نہیں پتہ محمد کیویں محفوظ رہنے تے قرآن کیویں محفوظ رہنا صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم اللہ نے قرآن نو محفوظ کرنے واسطے نبی دے دل دا انتخاب کیتا محمد نو محفوظ رکھن واسطے آگوش ابو طالب دا انتخاب شکریہ خیر ہوئے جناب مجلس ہو گئے میرے محترم سامعین کل بھی محفوظ سی آج بھی محفوظ ہے جان لگیا پیغمبر ایسے ہیں لوگاں دے حوالے کر کے گئے جنہ دے متعلق پیغمبر نو پورا اعتماد تے یقین ہے کہ جویں میں پاک ہاں ایویں قرآن پاک ہے ایویں اے پاک نے پیغمبر اطرت دے حوالے کر کے گیا وہ جنہوں نے پہلے زمانے سے لوگ 5 تن پاک آندے سن 5 تن پاک پھر وہ 12 بھی ہون تے 14 بھی ہون لیکن 5 تن پاک تے بڑے مشہور سن ایک مہربان اٹھے انہوں نے کہا 5 تن پاک نہیں سب تن پاک انہوں نے کسے پوچھا سب تن کینوں آندے ہو سکا مدینے دیاں تے گڑیاں بھی پاک نے مدینے دیاں ہواواں بھی پاک نے مدینے دیاں فضاواں بھی پاک نے مدینے دی عرشہ پاک ہے اوتھے جننے رہندے نے سارے پاک نے سارے پاک لہذا تہاں وچوں 5 وکھرے کر کے بڑی غلطی کیتی ہے اصل وچ سب تن پاک سب تن انہاں پوچھا سب تن چ کون ہوندے نے انہاں کہ جڑے بھی اصل مدینے سب جدوں میرے تک گل پہنچی میری مشہور گل میں عرض کیتی سی میں کہ اس بندے نو آخ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے مسجد نبوی وچ سب تن دے دروازے کھلے سن کے 5 تن دا دروازہ مہربانی یار سب تن دے دروازے اللہ نے بند کرا دیتے 5 تن دا دروازہ کھلا رہا اللہ باب علی ابن ابی طالب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مہربانی انہاں پوچھا یا رسول اللہ اے ساڑھے دروازے کنے بند کرائے نے فرمایا اللہ نے علی دا کھلوایا کنے فرمایا اسے نے او دا کھلوایا کیوں ساڑھے بند کیوں دووے ہاتھ میرے قرآن تے میں انجے ہی پڑھے ہیں اجے طاہر القادری زندہ ہے انہیں اپنی چھوٹی کتاب وچ بھی حوالہ دیتا ہے او فرمایا پیغمبر نے فرمایا تمہارے دروازے کھلتے تھے سیدھے مسجد میں تم کبھی اندر آنے کے قابل ہوتے تھے کبھی اندر آنے کے قابل نہیں ہوتے تھے دروازہ ان کا کھلا ہے جو ہر وقت پاک رہے مولا کائنات تو جزائے خیر دے یہ مطلب ہے تو انہوں دین بھی بلا شک و شبہ اتھو ہی ملے گا جتھے شک و شبہ کوئی نہیں الحمدللہ سانو مسکینہ نو بندے کئی مسلمان بھی نہیں منتے ان جو کوئی فکر والی گل نہیں اے اللہ نو پتہ ہے مسلمان کون ہے تے کافر کون ہے اے اللہ پاک نو پتہ ہے جن نے اسی پاکستان تے ہندوستان چ پیدا ہوئے ہیں ساڑھے کول کیڑا کوئی نبی آیا ہے تو انہوں پتہ پاک و ہند چ نبی نہیں آیا اگو نبی دی اولاد ہی آئی ہے
سادات آئے نے جنہیں اتنے پھیلایا. اسی شیعہ سنی جنہیں ہیں نا مینو معاف کرنا اسی ساڑھے تے مسلمانی پہ گئی ہے اسی کوئی ارادے نال نہیں ہوئے. میں تمہیں صحیح گل پتا اے جنہیں بندے اتنے آئے نے نا سنے میرے اے ارادے نال ہی آئے نے ورنہ چڑکی کیوں کسے آنا ارادے نال آئے نے. یہ نہیں کہ سان چک کے سٹ گیا ایسی گل نہیں اسی ارادے نال آئے. اڑے مسلمان اسی شیعہ سنی ہوئے ہیں نا میں حساب ایک لایا ہے پی اسی نا ایویں تقریباً نعوذ باللہ پھاسی گئے ہیں. وہ جڑے نبی پاک نے مسلمان کیتے سن نا وہ سوچ سمجھ کے ہوئے سن کیونکہ انہوں نے پتا سی پی آ کام چھڑنے پینے نے تے آ کام کرنے پینے. غور ہے وہ جو نبی نے آکھیا شراب حرام ہے زنا حرام ہے بت پرستی حرام ہے جوا کھیلنا حرام ہے سود تے پیسے دینا حرام ہے پھر انہاں قبول انہوں ہی کیتا جنہاں آکھیا ٹھیک ہے حرام ہے. تو کی خیال ہے وہ نبی یہ اسلام ہے نا بت پرستی حرام ہے شراب حرام ہے زنا حرام ہے چوری کرنا حرام ہے غصب دا مال کھانا حرام ہے یتیم دا مال کھانا حرام ہے تیاں دا حق کھا جانا حرام ہے سود تے پیسے دے کے ود پیسے کمانے حرام ہے. یہ سارے حرام نے. میں سمجھنا اس دور تے جڑے بندے سننا انہاں قبلہ سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھے ہے کہ اسی چھڑ دیاں گے سارے کام چونکہ ساڑھے گھر اسلام پہ گیا ہے اسی اسلام بھی قبول کر لیا تو کام بھی سارے ہوئی نے. اللہ پاک سانو نیکی دی توفیق دے وے اور برائیاں چھڑن دی توفیق دے وے. میرے محترم سامعین ساڑھی جڑی مسلمانی ہے اس مسلمان دے گھر سی جم پے ہیں تو مسلمان ہیں ورنہ اساں صاحب نہ نہیں ہونا سی جے سانو پتہ لگ جاندہ نا کڑی کڑی شے حرام ہے تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی. تو لو ایک گل دسو یہ نماز دا ٹائم اللہ مقرر کیتا ہے تے حیا علی الصلاۃ حیا دا معنی کی ہے سیال کوٹ جے پرا ٹر جو آ جاؤ جنہیں جاندے نے صاحب لا لو بس ہی نہیں ہوئی گل جے تاں پہ آنا گل پہ ہے بھائی کیا بات ورنہ قبلہ مسجداں سے رش ہوئے کوٹھیاں تے تھان نہ لبے. جنیاں مسجداں نے تسی اندازہ تے لاؤ پہ ایک پنڈ چ 4-4 مسجداں نے تے انشاءاللہ ہوئی 10-12 بچارے سویرے بھی تے شام نو بھی 15-20 ہوئی سارا پنڈ کوئی نہیں سب دا یہ حال ہے. یہ دا مطلب ہے چلو جے مسلمان ہو ہی گئے ہیں تے مہربانی کرو ایک دوجے نو کافر تے نہ آکھو. وہ جے گل ساڈے مسلمانی شکریہ وہ جے گل پائی گئی ہے تے جڑے 4 ہوئے نے ایک دوجے نو کافر آگا کہ سارے کافر کر لو. عزیزاں نے گرامی قدر سارے بندے کافر آکھن مشرک آکھن جو دل کرد آکھن ایک گل ہے اے قرآن ہے سانو رب دے قرآن دی قسم ہے دین اساں اوہی قبول کیتا ہے جڑا یا قرآن دسے ہے یا محمد دیال نے دسے. تو آڈی خیر ہوئے او دے واسطے میں کنیاں مثال عرض کرنا آدھا ٹائم گزر گیا ایک مثال عرض کرنا. سب تو بڑا عقیدہ اسلام اچھ عقیدہ توحید ہے. بولو جی. اور یارہ سب تو پہلا نبی نے کدوں کسے کو شراب چھڑائی ہے سب تو پہلا کدی نماز پڑھوائی ہے کدوں پہلے نمبر تے نبی آکھا قولو لا الہ الا اللہ آکھو اللہ تو سوا عبادت دے قابل کوئی نہیں. یہ دا مطلب اسلام دا پہلا عقیدہ توحید ہے. پہلا ایک میں کہہ رہا ہوں وہ دھیان نہ سننا عقیدہ اسلام وچ پہلا توحید ہے. اونج توحید منی نے جنہیں محمد نو سچا منے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سرکار نو پہلے جنہیں صحیح منے ہیں انہیں پھر اللہ نو ایک منے ہیں. یہ دا مطلب ہے اللہ نو ایک منن واسطے بھی پہلا زہرہ دے بابے نو مننا ضروری ہے پہلے علی دے مولا نو مننا واجب ہے پہلے نبی نو مننا ہے تو دے کہن تے پھر اللہ نو مننا ہے. اللہ نو کی مننا ہے قرآن تے ویسے موجود ہے تے انہوں ذرا پڑھ لیے. پہلا عقیدہ پڑھنا جنہیں پڑھ سکیا انہیں عقیدے پڑھیں گا توحید تے ہی ہو سکتا مجلس مکمل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ الانعام. میں پڑھیا لا ریب فیہ. میں تاریخ چو توحید نہیں پڑھن لگا میں تاریخ چو نہیں قرآن چو پڑھن لگا. ساڈا عقیدہ توحید قرآن دے مطابق ہے عقیدہ نبوت قرآن دے مطابق ہے عقیدہ امامت قرآن دے مطابق ہے عقیدہ ولایت قرآن دے مطابق ہے. الحمدللہ پہلا عقیدہ تے گل مک جاندی ہے
اسی اپنا عقیدہ دسنے قرآن کے مطابق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ میرے کو الانعام ہے جی آیت دا نمبر 103 ہے توحید پڑھن لگا کدے بچوں لا ریب بچوں یہی موضوع سی لا ریب جدے کوئی شک نہیں او دے خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں ذالکم اللہ ربکم دیکھو تمہارا جو اللہ ہے نا وہی تمہارا رب ہے اور جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا اللہ ہے یعنی وہ اللہ بھی ہے اور رب بھی ہے پالنے والا وہی ہے وہی اللہ ہے پھر اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ کون اللہ خالق کل شیئن ہر شے کا وہ خالق ہے شکریہ توحید سننا ہر شے کا وہ خالق ہے قرآن کے مطابق پڑھ رہے ہیں فَعْبُدُوهُ اسی کی عبادت کرو جو ہر شے کا خالق ہے عبادت اسی کی کرو جو ہر شے کا خالق ہے ہمارا عقیدہ توحید دنیا سن لے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کے عابدوں میں زین العابدین ہے جس کے ساجدوں میں علی جیسا ساجد ہے جسے زہرا جھک جائے وہی معبود ہوتا مہربانی خالق کائنات فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل وہ ہر شے پہ کارساز ہے ہر شے پہ وکیل ہے ہون ایتھے آ کے تے قرآن ہی ہے جڑا ہون پڑھے آئے بھی قرآن ہے اگے بھی قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار بندو یہ طے کر لو کہ وہ جو ایک ہے خالق ہے معبود ہے مسجود ہے رزاق ہے جی اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار یہ نظریں یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے آنکھیں اسے نہیں دیکھتی وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے نظریں اسے نہیں دیکھتی صدقے صدقے وہ نظروں کو دیکھتا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے اتنا باریک ہے کہ نظر نہیں آتا اور خبردار بھی ہے یہ مطلب ہے قرآن چو عقیدہ مل گیا کہ وہ جڑا رب ہے تو وہ جڑا اللہ ہے انہوں اے اکھاں نہیں بیک سکتیاں نہیں بیک سکتیاں پھر پیانا نہیں بیک سکتیاں پہلی گلتے ہوئے جدو قرآن کہہ دیتا ہے کہ وہ نظر نہیں آؤندا تو پھر نہیں آؤندا تو پھر نہیں آیا تو نہیں آونا تو نہیں آئے گا اے مسکینہ دا عقیدہ ہے کہ اللہ نہ کسے نو نظر آیا ہے نہ کسے نو نظر آئے گا نہ کسے نو نظر آ رہا ہے باقی ساری دنیا جیڑی بہت اچھے مسلمان نے سانو تو بندہ مسلمان ہی نہیں مندے او فرماندے نے اللہ نظر آ سکتا ہے اللہ نظر آ سکتا ہے اسی اعتراض میں تے اس واسطے نہیں کرتا کہ ہو سکتا انہوں نے آنکھاں کو ساڑھے نالوں ٹھیک ہوں جناب مدثر حسین صاحب جھامرہ تشریف لے آئے تساں توجہ فرمانی ہے میرے تو میں اپنی گل مکمل کروں میرے عزیزو ایک بندے نو دوروں نظر آؤندی ہے ویگن وہ آندہ ویگن ہے وہ کول آؤندہ تو ٹرک ہوندہ وہ آندہ لے بھائی میں صحابی نہیں لگا یہ مطلب نظر ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے ساڑھی مسکینہ دی نظر ٹھیک نہ ہوئے تے باقی جڑے بندے نے ہو سکتا ہے وہ ویکھن کتے ویسے قرآن آندہ ہے کہ وہ نظر نہیں آؤندا ویسے قرآن چو واقعات بھی ہے نے 70 بندے حضرت موسیٰ نو آکیا سی ایسا ویکھنا ہے میرا خیال ہے گلہ ساریہ قرآن چاہے نے 70 بندے آکیا پہ ایسا ادھر میرے لوگ ویکھ کے گل سننی جے میں ایک اشارہ کرنے لگا حضرت موسیٰ نے آکیا یا اللہ وہ آندے نے مندے ہی ضرور ہیں مگر تینوں ایسا ویکھنا ہے تو انہوں نے اللہ نے آکھا انہوں نے آنکھ بھی نہیں دستا وہ اسا کیا بڑا آکھیا مندے نہیں حضرت موسیٰ نو اللہ پاک نے فرمایا کی آندے نے وہ آندے نے ایسا تینوں ویکھنا ہے اللہ فرمایا میں بھی انہوں نے ویکھنا ہے انہوں نے نواتو آکے لیا مر گیا سن سارے مر گیا سن ایک بھی نہیں بچیا 70 دے 70 مر کے سن تے مر کے پھر اللہ نے زندہ کیتے تے فرمایا سناؤ ویکھنا جے انہاں کرنے ایدہ مطلب انہوں آندے جی لوگی مر کے منے ہیں فلانا آپ مر کے منے ہیں
یہ مطلب ہے جڑا اللہ نو ویکھن دی جرت کرے نا اللہ دی عدالت وچ کم از کم دی سزا موت ہے۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے ایویں سزائے موت نہ ہو جائے جے مہربانی کرے جے وہ کوئی نہیں دسیا تے کوئی نہیں اس دسنا۔ کئی بندے آندے نے اساں حشر والے دن ویکھنا ہے اساں حساب کتاب انہوں دینا ہے تے آپ جا کے دینا ہے او دن اللہ نے کرسی تے بہنا تے اساں ویکھنا ہے۔ کئی بندے آندے نے ویکھو جی اسی تے مسکین اسی تے حشر والے دن ویکھاں گے، سرکار نے تے پھر معراج وچ جا کے اللہ پاک نو پھر آپ ویکھیا ہے تے اکھاں نال ویکھیا ہے۔ اے ساڈے مذہب وچ ایسی گل کوئی نہیں، ساڈے مذہب وچ ایسی گل کوئی نہیں۔ ایک عالم دین لکھ دے نے کہ شب برات نہیں ہے، شب رات جنوں آندے اس رات نو اللہ اتوں تھلے آ جاندا ہے تے آ کے آندا ہے جنوں زندگی چاہیے لے لو، جنوں بیٹے چاہیے نے لے لو، جنوں رزق چاہیے لے لو۔ پہلے آسمان تے اللہ آ جاندا ہے اتوں آسمان چھڈ کے، میں ہن گجراں والے ایتھے آ گیا، ہن میں گجراں والے نہیں، گجراں والے میں آ گیا، میں ہن گجراں والے نہیں، اے چامرے تو آ گیا نے ہن جھامرے نہیں۔ یہ مطلب جہاں کتوں آ جاتا ہے وہ اتنے تو نہیں نہ ہوں، بندہ پوچھے کافر پھر اسی ہاں، یہ ستویں آسمان تو پہلے تے آ جاتا ہے مگر تو نہیں نہ ہوں، وہ جڑا ستویں آسمان تو پہلے آسمان تے آ جاتا ہے یہ مطلب ستواں آسمان تے پھر اللہ نہیں نہ ہوں۔ اسی مجبور ہاں، سانو ساڈے صادق امام نے دسے جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، آباد رہو بھائی، میں مذہب اہل بیت پڑھ رہا مہربانی کے بلا یقین کرو قرآن پاک سے گل کوئی نہیں کہ سرکار نے اللہ نو ویکھے ہے۔ جڑی آیت ہو میں پڑھ دینا کی یاد کرو گے؟ اللہ فرماتا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وقت ضائع نہ کرنا، اللہ فرماتا سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں کیا اللہ کیوں لے گیا؟ اندھ نے سونا سونے نو ویکھن گیا، سونا سونے نو ویکھن گیا، میں من گیا جڑا ویکھن گیا وہ بھی سونا ہے تے جڑا نظر آیا وہ بھی سونا ہے، لیکن جڑا نظر آیا نا وہ اللہ نہیں۔ کمال ہے یار، سونے نے سونے نو ویکھیا ہے، کوئی شک نہیں، ویکھیا تے ہے نا، کیونکہ ویکھن والی گل قرآن چ موجود ہے، لیکن اللہ والی گل قرآن چ کوئی نہیں۔ کہ اللہ نے فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، عبد کو لے گئی۔ یہ مطلب ہے روح نو نہیں عبد نو، روح نو نہیں عبد نو۔ پیر بھی گئے نے، جتی بھی گئی ہے، بازو بھی گئے نے، جسم بھی گیا تے اکھاں بھی گئی ہیں۔ ان اکھاں نال ویکھیا نبی نے کسے نو ویکھیا، آکھو اللہ نو وہ اسی نہیں مندے، وہ اس واسطے کہ قرآن آندہ نہیں کی میں کیا اللہ بخائی یار اللہ دی مان جاؤ، اپنی مرضیاں کر دے اور اللہ دی مان جاؤ، خدا دا نہ جے۔ اللہ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، ہم نے مصطفیٰ کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا دکھانے کے لیے؟ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے گئے۔ بڑیاں نشانیاں سرکار نے ویکھیاں نے اللہ دیاں، لیکن جدوں گئے نے نا قبلہ بڑیاں نشانیاں تے جبریل نال نال پھر کے بخاندہ رہے نا کہ اینہ نو ملو اینہ نو ملو۔ اور بولو یار، جبریل پروٹوکول آفیسر سی، وہ سرکار نو لے کے جاندہ سی تاندہ سی یا ابراہیم علیہ السلام نو ملو، عیسیٰ علیہ السلام نو ملو، موسیٰ علیہ السلام نو ملو۔ بڑیاں بڑیاں کمال اللہ دیاں نشانیاں حضرت جبریل نال۔ ایک جگہ ایسی آئی ہے جتھے جبریل رکھے ہے اگے تساں آپ ہی جان، تو آڑی کیا بات ہے، اگے تساں آپ ہی جانے ہیں۔ سرکار نے آکھا کیوں؟ اس آکھا ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں نا تو میں جل جاتا ہوں۔ میں وہ تے نوری ہے، نوری، اے نوری کائنات نو پہ دستا سی اے دے اگے ہوئیے تے سڑ جائی دا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اے دے اگے ہوئیے تے سڑ جائی دا ہے۔ وہ ساکی جی اگے تساں جانا، اگے سرکار کلے گئے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْأَعْلَىٰ، وہ بلند کنارے پہ تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اتنا قریب ہو گیا وہ اس کے کہ دو کمانوں کا
فاصلہ رہ گیا، میں چڑکی آ گیا، جڑا فاصلہ سی میں طے کر آئے ہیں۔ وہ یارہ فاصلہ راہ چاسی ہوں تے فاصلہ کوئی نہیں نا، لیکن اس ویلے ایتھے بھی آ گیا نا تے میرے تے تواڈے درمیان میز دا فاصلہ تے ہے ہی ہے۔ بولو یار، اور سارا فاصلہ طے ہو گیا ہے، لیکن میز جنہ فاصلہ ہے، اینو گٹھاں نہ مل لو 2 3 4 5 6 7 گٹھاں، اے فاصلہ ہے۔ اے دا مطلب ہے نبی جتھے پہنچے نے نا پھر بھی کوئی فاصلہ ہے سی۔ بولو بولو بولو، ہے سی کنا؟ فکانا قاب قوسین او ادنا، نزدیک اتنا ہوا کہ پس 2 کمان کا فاصلہ۔ اس دور چ کمان جڑی ہوندی سی اودے نال ناپ بھی ناپیا جا سکتا سی، ایڈی کمان ہوئے تو 2 کماناں سمجھ لو، اے سمجھو کہ چلو اے ہی دیکھو ایتھے سن نبی پاک، کتھے میز دے آس پاسے مثلا، تے 2 کماناں ایتھے کون سی؟ اے گل ویکھن والی۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں ہور سونی مثال پیش کراں، اے علم ہے، اے بھی علم ہے، جڑے نے اور جڑے نے، فاصلہ ہے ایتھے تے ایتھے، یعنی یہ سمجھو 2 کماناں۔ پیغمبر ایتھے پہنچ گئے، لوگ آندے نے سونا ایتھے پہنچ گیا، ٹھیک، تے ادھر سونا اللہ، ادھر نبی سونا تے ادھر اللہ سونا، ادھروں ویکھنا جی، چلو مک گئی، ایتھے ہی مک گئی، ایتھے نبی، ایتھے ہی ہے نا پھر نبی، ایتھے تے ایتھے اللہ سونا تے پھر اوتھے ہی ہے نا۔ جڑا وقت چکار فاصلہ ہے یہ پھر پکی گل ہے نا، ایتھے 2 ہی کوئی نہیں۔ چلو او میں نا ایتھے نبی ایتھے اللہ پاک ہون، یہ دا مطلب میرا شکار فاصلہ ہے، ایتھے نبی بھی کوئی نہیں تے اللہ بھی کوئی نہیں۔ نبی تے ایتھے نہ ہوئے تو بگڑتا کچھ نہیں، او کیسا اللہ جڑا اتھے ہے تے ایتھے کوئی نہیں؟ تو غور ہی نہیں فرمایا؟ اوہ کوئی جگہ ایسی 10 جتھے اللہ نہیں، اللہ جدو ہر جگہ موجود ہے تے 10 فاصلہ پھر کدے وچ سی؟ ہاں میں قرآن پڑھ دینا، قرآن سورہ مبارکہ نجم آیت نمبر 18، خان کے کائنات نے فرمایا حبیب لقد را، کہہ دین سے لقد را، پس اس نے دیکھا، کسے؟ رب نو، خبردار، من آیات رب الکبریٰ، مصطفیٰ نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ رب کو نہیں دیکھا، رب کی، بولو یار، رب کی نشانی کو دیکھا۔ نشانی اب بریف کیس آؤں ہے تے پتہ لگ جاندہ ہے میں باہر ہونا، اور بندے نو صاحب لگ جاندہ ہے، لگتا ہے مولوی آگے، لگتا ہے، حالانکہ میں سامنے نہیں، اے چونکہ میں نہیں، میری نشانی ہے۔ اور نشانی تو صاحب لگ جاندہ ہے، اور جنہاں ووٹ دیتے ہیں تو ہم نہیں پتا، کینڈیڈیٹ تے مور نہیں لائی دی، نشانی تے لائی دی ہے۔ وہ جتھے مور لائی دی وہ بندہ کھلوتا ہوں اندر، وہ نہیں یارہ وہ دی نشانی ہوں دی ہے، بلاول آپ نہیں ہوں دا، تیر وہ دی نشانی ہے۔ نواز شریف تے منہ تے مور لاندے ہو، شباز شریف بنین پا کے کھلوتا ہوں دا، نہیں، نشانی ہے شیر انہوں دی۔ کاف لکھ دی نشانی ہے سائیکل، تلوار نشانی ہوتی سی ذوالفقار علی بھٹو دی، وہ نشانیاں دے مورا لگ دیا نے۔ اوہ کینڈیڈیٹ آپ نہیں ہوندے، نشانیاں گھلتے نے۔ خدا دا نہیں، کینڈیڈیٹ آپ نہیں ہوندے، نشانیاں گھلتے نے، تے شام نو کینڈیڈیٹ نشانیاں گن کے صاحب لیندہ ہے، ایس پنڈ میرے کنے نے، ایس پنڈ میرے کنے نے، کوڑلی سید میر میرے کنے نے، چڑکی میرے کنے نے، کنے نکلے نے، کتھوں پتہ لگا؟ اور یارہ نشانیاں تو اللہ بھی صاحب لاندہ نا، میرے کتھے نے، آپ سامنے نہیں ہوندہ نشانیاں سہید۔ سبحان اللہ، کسے نشانی دا نا آدم علیہ السلام ہے، کسے نشانی دا نا نوح علیہ السلام ہے، کسے نشانی دا نا عیسیٰ علیہ السلام ہے، کسے نشانی دا نا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پیغمبر تو وڈی تے نشانی ہے کوئی نہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ خالقہ وہ نشانی کیڑی سی؟ فرمایا لقد را من آیات رب الکبریٰ، ہم نے اس کو اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی دکھائی۔ پیغمبر نے معراج بھی جا کے اللہ نہیں ویکھیا، اللہ دی
آخری گل جلدی بولو، اللہ دی اور یارہ نشانی نشانی اور رب نہیں سی، جنہوں نبی ویکھیا اور رب نہیں سی، اور جنہوں نبی ویکھیا اور رب دی اور یار آیات رب ہل کبرا اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی، یہ دا مطلب ہے وہ رب نہیں سی جنہوں پیغمبر نے ویکھیا اور رب پاک دی نشانی سی۔ ہن تانوں سوڑ چڑھی ہے پہ میں دساں وہ کیڑی نشانی سی۔ ہن ایڈا وقت کر کے جنہوں نبی جا کے ویکھے ایڈی چھتی میں کیویں دس دے؟ ہاں البتہ ایک گل ہے، قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ رب نہیں سی، وہ رب دی ایک واری میں آکھیا ایک واری تسی آکھو وہ رب دی نشانی سی۔ لے بھائی مینوں مشرک آکھن والیا ایک گل تے دس، یہ جنہوں نبی ویکھے ہے اسی جو آنے ہیں وہ رب نہیں سی، وہ رب نہیں سی تے تو ہر جمعے آنا ہے وہ رب سی، رب نو تو آنا تے کافر اسی ہو گئے۔ وہ رب دی سب تو بڑی نشانی سی۔ ہن جڑے شیعہ دوست بیٹھے نے اہل سنت دوستاں واسطے اینی گل ہی ہے کہ وہ رب نہیں سی اور رب دی کوئی نشانی، کوئی اہل سنتاں واسطے گل کر رہے ہیں کوئی نشانی سی، وہ اپنے علماء کو پوچھنا جڑی کوئے گی۔ ہن جڑے شیعہ بیٹھے تو ہم دساں ہن کتاب شیعہ دی ہے، اہل سنت دا حجت نہیں، اہل سنت واسطے حجت نہیں، جڑے شیعہ بیٹھے تہاڈی کتاب، تہاڈی دا کتاب دا نام ہے شافی ترجمہ اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17۔ مولا علی فرماتے ہیں ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ نے بتائی، جو مصطفیٰ نے بتائی، اصل گل کی ہے، اصل گل کوئی حضرت علی تو سڑن والی گل نہیں، حضرت علی اس واسطے مصطفیٰ تو بعد سب تو بڑی نشانی قرار دیتا گیا، اس لیے کہ جب نبوت جا رہی تھی ولایت آ رہی۔ پیغمبر نے امت کو آوارہ نہیں چھوڑا بلکہ نبوت کو خالق نے ختم کر کے ہدایت ولایت کے حوالے کی۔ حضرت علی کو سب سے بڑی نشانی اس لیے قرار دیا گیا کہ لوگوں جب نبی غائب ہو جائے بعد میں تمہارے ہادی کا نام علی۔ ایدوں وڈی ذات تو انہوں نبی تو بعد نظر نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو نشانیاں تے سانب کے رکھی دیا نے، نشانیاں تے سینے نال لا کے رکھی دیا نے۔ بندیاں دے پتر دنیا تو ٹر گئے، انہوں نے فوٹو بوجھ چپائیاں نے، کدی کدی کڈ کے ویندے نے، لوکاں بٹوے سانب کے رکھے نے، لوکاں بزرگاں دیاں سوٹیاں رکھیاں نے، بندیاں بزرگاں دے کپڑے رکھے نے، بندیاں بزرگاں دے حکے رکھ دیتے نے کہ ساڈے بزرگ حکا پیندے سن اساں نشانی دے طور تے رکھے ہے۔ اللہ دیا بندیا جنہاں کولوں ہدایت لئیے تے جڑے محسن ہون انہاں دیاں نشانیاں سانب کے رکھی دیاں نے، انہاں دیاں نشانیاں نو رولی دا نہیں۔ جڑیاں بازاراں چ رولیاں نے پیغمبر دیاں نشانیاں نہیں سن۔ امام حسین علیہ السلام دا تے ایک بیٹا ایسا سی جڑا سدھا سدھا رسول پاک دی نشانی سی۔ حضرت علی اکبر نو بھیج دیاں، حضرت امام حسین نے فرمایا سی اللہ گواہ رہی ہن میں تیرے بارگاہ چ اونوں پہ بھیجنا جڑا ٹردا بھی تیرے رسول وانگوں، جڑا بولدا بھی تیرے نبی وانگوں ہے، جڑا ظاہر تے باطن تیرے نبی جیسا ہے۔ میرے عزیزو میرے پتر میریاں نشانیاں نے، تواڈے پتر تواڈیاں نشانیاں نے۔ میری تھی نہ ایتھے آئی ہے نہ کسے ویکھی ہے، نشانی تے پتر ہوندے نے نا۔ لوگ کیوں پتر منگدے نے؟ ہوندے نے میری کوئی نشانی رہ جائے، لوگ کہندے تھی بھی تے نشانی ہے، لوگ کہندے تھیاں تے کر رہندیاں نے، نشانی تے باہر ہوندی ہے تے کسے ویکھنا تے پتر اللہ دے میری کوئی نشانی رہ جائے۔ پورے جہان دے پتر پیواں دیاں نشانیاں نے، علی دے پتر بھی علی دیاں نشانیاں، میرے مولا دیاں تھیاں میری دی نشانی۔ ایک گل دا مینوں دکھ لگدا ہے، میری تھی ایتھے آ جائے، میں شاید دوجی واری ایتھے آیا، شاید ایک واری اگے دس دن شاہ جی میں آیا سا کسے دیر ہو گئی ہے، دوجی واری ایتھے آیا، بیٹی میری نہیں آئی، یہ نال بیٹا آیا سی، بیٹی تے ہن تک نہیں آئی۔ اس پنڈ رشتہ داری کوئی نہیں، اس پنڈ عزیزداری کوئی نہیں، تھی نوں ایتھے آؤن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ایک گل ہے جے میری بیٹی کدی میرے تو بعد ایتھے کتے تواڈے علاقے چ آ جائے تے علم ویکھ کے تواڈے بوئے تے آ جائے، پریشانی ہوئے، گڈی خراب ہوئے یا کوئی معاملہ ہوئے، شام ہو جائے تے تواڈے بوئے تے آ سکتی ہے یا نہیں؟ آ کے انہاں تے کہہ سکتی ہے جڑا علی ناصر ہوندا سی جنوں تسی تلاڑا آندے سو، میں اودی بیٹی ہاں۔ میرا خیال ہے مینوں تے میری دھی نوں امید ہے کہ آخر میں ایتھے آਉنا، مجلس پڑھنا، ایک ذاکر ہاں، تسی انہاں کو تے آکھو گے نا فکر نہ کر،
فکر نہ کر بیٹی تو اپنے گھر آ گئی ہیں، باہر نہ کھلو، اندر سڑیاں تیاں بیٹھیاں نے، انہاں کول آ کے بہو۔ یہ مطلب ہے اس مان نال ہی تہاڈا بوआ ویکھیا ہے، تہاڈے بوے تے آ کے اس آکھیا میں علی ناصر دی بیٹی ہاں۔ ایک علی دا ذاکر جڑا صرف ذکر علی کردا ہے، او دی دھی دا بندے اینا حیا کردے نے کہ جے وہ آکھے میں او دی دھی ہاں کہ لوکی انہوں عزت دیندے نے۔ قرآن کھلا میرے سامنے، کوفے دی گلی گلی چ بی بی آندی رہی ہے میرے پیو دا نام علی ہے، میری ماں دا نام زہرا ہے۔ کدی بی بی تعارف بدل دے بھی سن، تعارف ادوں قبلہ بدلیا جاندہ ہے جڑے ویلے ایک تعارف کوئی نہ مننے۔ عزیزوں کتے دو طرفہ پتھر وجے نے، کدھرے چار طرفہ وجے نے، چار طرفہ چوکاں جو وجے نے، نوجوانوں دو طرفہ گلیاں جو وجے نے، گلیاں جو دو پاسوں پتھر وجے نے، چوکاں جو چوہاں پاسوں پتھر لوکاں مارے نے۔ دو فیر ہوئے نے عمران خان دے جلسے، پوری دنیا لگی ہونا کیا بندہ لبو جنہیں چلائے نو پر کلیا کنے، تحقیق کرو، جی آئی ٹی بن گئی ہیں، اتے ججاں تک روڑا پہ گیا، مصیبت بنی ہے نا، بولو زخمی ہوئے نا بندے، وہ یار بندے انسان مرد زخمی ہون تیڑا روڑا پہ جاندہ ہے۔ رسول دیاں تیاں بازارہ چھ زخمی ہو گئی ہیں، وہ کسے ٹینشن ہی نہیں لئی۔ عزیزو جتھے دوہاں پاسوں پتھر ہوندے سن ہوتے بی بی فرماندی سی میں علی دی بیٹی ہاں۔ جدو چوہاں طرفوں پتھر آئے نا، بی بی نے اپنا تعارف بدل کے فرمایا نحنو بنات رسول اللہ، لوگوں اسی تواڈے رسول دیاں تیاں۔ تے نشانی ایج سی بی بی زینب اپنے باپ دی، خدا دی قسم جدو ابن زیاد نے بی بی نے اپنی ولایت استعمال کیتی، دربار چ کیتی، ولی انواندن جڑا با اختیار ہوئے، بی بی دا ایک لقب ہے ولیت العظمہ، ولایت دے اعلیٰ درجے تے بی بی زینب فائز۔ ولی آکھے نا آگ نہ لگے تے نہیں لگ دی، ولی آکھے نا لگ جائے تے لگ دی۔ بی بی نے اللہ نو فرمایا تو ازمائنا نا سانو جویں بچ دا ہی نا دین اویں بچا، اسی بچن دی دعا بھی نہیں کریں گے۔ 10 پتر دیاں، 10 پتیجے دیاں، 10 ویر دیاں، 10 پردہ دیاں، 10 دا جا تے میں نبی دی تھیاں میں پیش کرنی۔ بی بی نے ولایت استعمال نہیں کیتی، ایک تھاں کیتی ہے کدوں جدو ابن زیاد نے بکواس کیتی ہے نا قرآن دے متعلق، صدقے ہائے نکلی تھوڑی، جدو قرآن دے متعلق تے نبوت و توحید دے متعلق بکواس کیتی ہے کہ دین ہے ہی کوئی نہیں سی، ادو بی بی نے اپنی ولایت استعمال کیتی ہے، پتر بچان واسطے نہیں، دین بچان واسطے، صدقے بھائی پرا بچان واسطے نہیں، پردہ بچان واسطے نہیں، دین بچان واسطے۔ بی بی فرمایا اس کو چپ ہو جا، جدو بی بی آکھے نا اس کو ایک کوئی لفظ آکھے، بازار چ گزرنے والے اونٹاں دیاں گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئے۔ انج بندے چپ ہوئے نے قبلہ نال دا سا نہیں سی نال دے نو سنیا جاندہ، انج جنو چپ ہوئی ہے بی بی نے ہر شے بند دیتی، کوئی نہیں بولیا۔ پھر وہ بندہ بولیا جڑا حضرت علی نال رل کے جنگ جمل بھی کیتی، سفین بھی کیتی، یاد آ گیا تو انہوں عبداللہ ابن عفیف حضرت علی علیہ السلام دا قریبی ساتھی سی، وہ اٹھ کے تے آنج نبینا سی، اپنے پوترے یا پوتری دا ہتھ پھڑ کے آیا سی رش وچ، تے ایک دم بی بی آکھے نا اس کت، اے دووے ہتھ آنج کر کے کہنے لگا اینا علی، اے لوگوں اس مجمع میں علی بولے ہیں، بندے چپ کیتے رہے، کہنے لگا دس دے کیوں نہیں علی ہے۔ ایک بندہ آگے ود کے کہنے لگا عبداللہ تیری آنکھاں نال تیرا دماغ بھی جاندہ رہے، 21 سال حضرت علی نو شہید ہویا، کی پہ کرنے؟ علی تے شہید ہو گئے نے، انہاں کتھوں آ کے خطبے دینے سن، کہنے لگا میں سمجھنا علی دا کوئی بیٹا بولے یا بھتیجا، کوئی علی دا کوئی رشتہ دار بولے تے ہے نا، علی دے لے کے کون ہے؟ بندے چپ کر گئے، پریشان سی، کہنے لگا میں نو پلاؤ نا، میں مولا دے خطبے سفین جمل مسجد کوفہ سنے نے، لے جا علی دے نشانی پہ پڑھنا، لے جا دا نام آیا، بندہ کوئی نہیں بولیا، وہ جڑا نال بچہ گیا سی نا ہو دے پوترا، اس دامن کھچ کے آکھیا بابا مرد نہیں عورت بول دی ہے۔ نبینا سی حیران ہو کے کہنے لگا ہوئے کوئی عورت بھی،
علی مولا جیسے مرد دے لہجے چ بول سکتی ہے۔ اوکھا ٹائم سی جدو عبداللہ دے کن کول منہ کر کے ایک بندے آگیا ہاذہی زینب بنت علی، اے جڑی ہن بولی ہے علی دی بیٹی زینب ہے۔ عزادارو تو ہتھاں نال آنج ہتھ ماردا ہے تے رو رو کے آندا ہے انج نہ آکھو، او جڑی مدینے دی گلی چ کدی نہیں آئی، او جڑی بازار وچ سودا لین کدی نہیں گئی، او اس ملعون دے دربار تے رش وچ کتھوں آ گئی؟ جدوں بی بی نے پیو دے مرید نو پریشان ویکھیا، ایڈا وڈا خاندان جے، بی بی فرما دی اماں راہ بنا، میں پیو دے ساتھی نال گل کر۔ اوئے ہوئے بی بی فضا اگے کھلو کے کہنے لگی بی بی تسی حسین دی بہن ہو، تسی حسن دی بہن ہو، تسی علی دی بیٹی ہو تے بندہ پاویں تواڈے پیو دا مرید ہے، آخر بیگانہ ہی بندہ نا، تے تسی یہ دے نال آپ بولو گے ایتھے مظلومی یا غریبی کی آکھاں؟ میرا تے آنسو اس واسطے آ گیا کہ بی بی رو پہ تے رو کے فرماندے نے اماں جدوں میں ایہو جیاں نال پہ بولنی ہاں، اے تے پھر میرے پیو دا تابع فرمان ہے، ابن زیاد نال بھی تو میں بولنی ہے نا، اس کو تو میں انہوں بھی تے آکھیا نا، فضا راہ بنایا جتھے یہ ستون ہے نا، ایتھے پہ تڑپدا سی جدو بی بی کہہ سکتی سی میرے نانے دیا امتیاں، کہہ سکتی سی میرے پیو دیا مریداں، کہہ سکتی سی میرے ویران دیا ہمدرداں، بی بی تیری کریمی تو صدقے تسی ایڈے وڈے لوگ ہو۔ بی بی فرمایا چاچا میں زینب ہاں، قبلہ جڑے بڑے بی بی نے ایڈے انداز نہ رکھے نا چاچا میں زینب ہاں، بس لفظ سنن دی دیر سی دووے ہاتھ بلند کر کے نبی نے دی آواز آئی صدقہ امامی صدقہ امامی صدقہ امامی۔ ترجمہ سنو میرا امام سچا میرا امام سچا میرا امام سچا۔ ایک بندہ کہنے لگا بے وقت نعرے لا رہے ہیں علی دی صداقت دے، بے وقت کہنے لگا بے وقت نہیں، آخری جملہ ہے بے وقت نہیں۔ میری ایک اکھ جنگ جمل چ ٹر گئی، دوسری جنگ سفینے ٹر گئی، تو میں لگا مولا علی دیاں منتاں کرن کہ تو موجز نمائیں دعا کر میری آنکھاں واپس آ جان میں پھر جہاد کراں۔ آندہ میں نو آج پتہ لگ گیا ہے جدوں میں اکھاں منگدہ سانا میں نو علی سینے نہ لاندے سان تے رو رو کے آندے سن نبی نہیں رہو چنگا رہیں گا۔ کہنے لگا یا علی میں چنگا رہا نہ میری آنکھاں موجود رہے نہ میں تیری بیٹی نو پریشان ویکھے۔